اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے بھی کیا کرتے ہیں، لیکن گزشتہ چند پروگرام سے ہم بات کر رہے ہیں حج کے جو معاملات ہیں، خانہ کعبہ کی تاریخ پر ہم نے بات کی اور خانہ کعبہ کے فضائل پر بات کی۔ اسی طریقے سے ناظرین پھر وہاں پر جو مختلف مقامات ہیں ان کی بات کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ حج اور حج کی اصلاحات جو ہماری شریعت اسلامیہ میں ہیں، جو اللہ رب العالمین اور پھر اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمائی، ہم نے اس کا ذکر کیا۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ حج اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی، محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے، نہ کہ جاہل اور مشرکین کی اداؤں کا نام ہے، نہ ان کی خرافات کا نام ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ پھر اس پر ہم نے طواف کی مثال دی، مقام ابراہیم کی، صفا و مروہ کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بات آتی ہے کہ جب ہم منی جاتے ہیں اور 8 ذو الحجہ کو یعنی ظہر کی نماز سے لے کر اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز تک ہمیں یہ 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ منی وہ مقام ہے کہ جہاں پر اکثر انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام تشریف لائے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ مسجد خیف جو مسجد خیف جو منی میں ہے، ناظرین عام طور پر جو ہے وہ جو منی میں وقوف کر چکے، حج کر چکے، وہ جانتے ہیں، تو اس میں 70 انبیاء مدفون ہیں علیہم السلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ قبریں، وہ مزارات اب ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ 70 انبیاء تو تشریف لائے تھے، تو یہاں پر ان کا وصال ہوا اور پھر وہ مدفون ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام تشریف لائے۔ پھر یہ منی وہ مقام ہے جو حج پر جا چکے ہیں، جو جا رہے ہیں، تو جو جا چکے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا، جو جائیں گے تو وہ بھی وہاں جا کر مقامات مقدسہ کی جب زیارت کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ بھی منی میں ہیں۔ جو 3 شیاطین کو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا، تو یہ بھی منی میں ہے۔ اور کیا مسئلہ تھا، کیوں ہے، کیا ہے، اور یہاں کنکریاں کیوں مارتے ہیں ہم؟ ظاہر ہے نا، وقوف بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، پھر وہاں جا کر کنکریاں بھی مارتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لا رہے تھے، تو یہاں پر 3 مقامات پر جو آج کل ستون بنے ہوئے ہیں، یہاں پر شیطان جو ہے معاذ اللہ اپنے تئیں وہ ایک بہکانے کے لیے اور راستے سے ہٹانے کے لیے آیا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم ایک محض خواب پر تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جا رہے تھے، تو آپ نے شیطان کو وہاں پر کنکریاں ماری، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یعنی شیطان کو راستے سے ہٹایا، تو شیطان وہاں سے پھر بھاگا، تو راستے سے ہٹایا، تو اس لیے اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہاں پر حج کرنے والوں کے لیے 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو یہ کنکری جو ہے یہ مارنا ان کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد اختیار ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، لیکن اگر وہ 12ویں کو ہی مارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اگر وہ بلکہ 13ویں کو بھی مارنا چاہتے تو ان کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن 12 کو مار کر وہ غروب آفتاب سے پہلے نکل جائیں تو تب بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ ہاں، غروب آفتاب وہیں پر ہو جائے تو بہتر یہ کہ 13ویں کی مار کر جائے، لیکن نہیں ماری تب بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر 13ویں کی صبح وہاں پر گزار لی منی میں تو پھر ضروری ہے کہ وہ مار کر جائے، پھر نہیں مارے گا تو پھر دم دینا ہوگا۔ اچھا، تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے منی میں قیام کرنا بھی۔
اور پھر آپ ناظرین وہ قبہ بھی دیکھیں گے جہاں پر یہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ مقام وہی ہے کہ جہاں پر انہوں نے لٹایا تھا، اور جہاں پر چھری نہیں چلی تھی اور بجائے اسماعیل علیہ السلام کے جنتی مینڈھا ذبح ہوا تھا، تو وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ اور جو گائیڈ کرنے والے وہ بتاتے ہیں کہ اس مقام پر یہ واقعہ رونما ہوا تھا کہ جہاں پر چھری چلانے کے باوجود نہیں چل رہی تھی، اور جب چلی تو ایک مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح تھے، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ بے شک یہ بڑی سخت آزمائش تھی، اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین عرفات کے میدان میں، میدان عرفات 9 ذی الحجہ کو سب کے سب عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، اور ناظرین مسامعین یہ وہ مقام ہے کہ جس کی ایک بڑی تاریخی حیثیت بھی ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ناظرین جو اس کا وقت ہے 9 ذی الحجہ کی دوپہر ڈھلنے سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک وقوف عرفہ کا وقت ہے، لیکن عام طور پر حاجی یعنی یا تو صبح 9 ذی الحجہ کی صبح پہنچتے ہیں طلوع آفتاب کے بعد، یا پھر دوپہر سے پہلے پہنچتے ہیں، زور سے پہلے، اور پھر غروب آفتاب تک یہاں رہنا ہوتا ہے۔ پھر اس میں اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھنی ہوتی، لیکن اگر کوئی اپنے خیمے میں ہے تو پھر انفرادی طور پر ظہر اور عصر اپنے اپنے اوقات میں پڑھنا ہوتی ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ناظرین کہ یہ وہ دن ہے، یعنی میدان عرفات وہ میدان ہے کہ جہاں پر یہ جو آیت میثاق ہے نا، جب اللہ رب العالمین نے توحید کا اقرار لیا تھا عالم ارواح سے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ آیت کہتے ہیں کہ اسی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میثاق لیا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی ملاقات بھی ان کی اسی میدان میں ہوئی تھی، تو یہ وہ میدان عرفات ہے کہ جہاں پر پہچان ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ یعنی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ یہ بڑے دور دور سے آئے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس میں تو فلاں گناہ کرنے والے بھی ہیں، حرام کام کرنے والے بھی، فرماتا ہے کہ آج میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو یہ میدان عرفات وہ ہے۔ مزدلفہ پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر، اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ آیت نمبر ناظرین 36 اور 37، 2 آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، تو آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرین۔ اسے یبعثون نہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یبعثون پڑھا جائے گا، اور آخر میں دیکھیں علامت وقف 36 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 36 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ منظرین لکھا ہوا ہے، منظرین پڑھیں گے وقف کی صورت میں، علامت وقف میں آپ دیکھیں 37 ہے، آیت نمبر 37 37 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، قال ایک کلمہ، ربی دوسرا، فا تیسرا، انذر چوتھا، اور پھر اس کے بعد یا ہے، یا جو ہے وہ 5واں، الا چھٹا، یومی 7واں، یبعثون 8واں۔ قال گزر چکا ہے، فا گزر چکا ہے، انا
جو ہے بلکہ دوبارہ ہم گن لیتے ہیں. قال ایک کلمہ، ربی دوسرا، فا تیسرا، انذر چوتھا، یا پانچواں، الا چھٹا، یومی ساتواں، یبعثون آٹھواں، پھر انا نواں، اور من 10واں، المنذرین 11واں. کل یہاں پر ناظرین 11 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. قال ربی، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر پر کر کے پڑھا جائے گا. قال ربی فا انظر نی، انظر علیحدہ، نی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. فانظرنی. اچھا انظر میں آپ دیکھیں را ساکن ما قبل ذا کے نیچے زیر ہے. را ساکن ہو ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو را ساکن کو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں باریک پڑھیں گے. اور یا پر آپ دیکھیں یا ساکن اوپر مد کی علامت، اور مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں وقف کریں گے تو إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ پڑھا جائے گا. اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں اس کے بعد قَالَ فَإِنَّكَ، فَإِنَّكَ، قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ المنظرین، من ان پر زبر ہے، اسے المنظرین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں صرف انہیں حمزہ کو حذف کیا جائے گا. منظرین میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر باریک پڑھیں گے. قال فإنک من المنظرین، یہاں وقف کریں گے تو من المنظرین پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربی فانظرنی إلى يوم يبعثون. آیت نمبر 36 ہے. إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرین. حسین یہ آیت نمبر 37 ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ناظرین سب سے پہلے جو اسماء ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں. تو پہلا اسم ہے رب، دوسرا ہے یا ضمیر، تیسرا ہے یومی، تیسرا ہے یومی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کا ضمیر، تو ضمیر پہلے گزر چکی ہے، نمبر 2 آئے گا. اور چوتھا اسم ہے منظرین. چار اسماء ہیں ناظرین. منظرین. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اچھا اسی کو ہم لکھ لیتے ہیں. پہلا اسم رب، دوسرا یا ضمیر،
کا ضمیر، تیسرا یومی، اور چوتھا المنذرین۔ تو یہ ہو گئے 4 اسماء۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل قال، دوسرا انذر، تیسرا یبعثون، قال گزر چکا ہے۔ تو کل ملا کر ناظرین 3 افعال ہیں، قال، انذر اور یبعثون۔ قال، انذر، اور یبعثون۔ تو ناظرین یہ 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا، دوسرا الا، فا گزر چکا ہے ناظرین نمبر 1 میں، تیسرا انا، چوتھا من۔ تو یہاں پر 4 حروف ہیں، نمبر 1 فا، نمبر 2 الا، نمبر 3 انا، نمبر 4 من۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 اسماء، 3 افعال اور 4 حروف، کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہیں، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں اسماء ناظرین، پہلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور پرورش کرنے والا، پالنے والا تو ظاہر بہت سے انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ اس کو کریں گے کہ یہ ڈفرینس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو رب ہے وہ رب حقیقی ہے، اور باقی جو والدین کی طرف بھی صفت ربوبیت کی نسبت کی گئی اور اوروں کی طرف بھی تو وہ مجازی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ سورہ بنو اسرائیل کی آیت کریمہ ہے۔ تو حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، باقی مجازاً دوسروں کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ رب عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، اے رب میری دعا قبول فرما، اے رب میری حاجت کو پورا فرما۔ اور رب کو نہیں، اس سے دعا نہیں کریں گے تو دعا کس سے ہوگی؟ تو دعا ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا کی شکل میں یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ یوم کا معنی ہے دن، اور ایام اس کی جمع ہے۔ یوم ایک دن، ایام بہت سے دن۔ ناظرین یوم اور ایام یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم اور ایام۔ ہم کہتے ہیں نا آج کون سا یوم ہے، گزرے ہوئے ایام، تو یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے منذرین۔ ایک ہوتا ہے منذر مفعل کے وزن پر، اور ایک ہوتا ہے منذر مفعل کے وزن پر۔ منذر ضا کے نیچے زیر کے ساتھ ہے تو اس میں فاعل ہوگا، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اور منذر اس میں مفعول ہوگا۔ منذر مہلت دینے والا، اور منذر جس کو مہلت دی گئی۔ اور منذرین اور منذرون 2 جماعتی ہیں، اس کا معنی ہے وہ لوگ جن کو مہلت دی گئی، وہ لوگ جن کو مہلت دی گئی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ قال اس نے کہا۔ اس کے بعد انذر فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو مہلت دے۔ فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، لیکن یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فعل امر جو ہے وہ یوز ہوگا، ایک بندہ یوز کرے گا، جیسے اہدی،
اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے نا، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو کیا ہم حکم دینے معاذ اللہ؟ نہیں، ہم عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر بطور دعا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انذر، تو مہلت دے، یہاں پر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ عرض کی، دعا کی۔ اس کے بعد یبعثون، فعل مضارع مجہول، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے یبعثون کہ وہ اٹھائے جاتے ہیں یا وہ اٹھائے جائیں گے، یا ان سب کو اٹھایا جاتا ہے یا ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ اور یہاں پر معنی ہوگا فیوچر کے حوالے سے، یعنی مستقبل کے حوالے سے، کہ وہ اٹھائے جائیں گے یا وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، اس کا جو ہے وہ جو مصدر ہے وہ آتا ہے بعث، با عین ثا، ہم کہتے ہیں نا یوم البعث، اٹھائے جانے کا دن۔ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے، یوم البعث، یعنی اٹھائے جانے کا دن، سب اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں، اچھا یہ بتائیں کہ قول میں جو قول ہے اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف ہے فا، پہلا حرف ہے فا۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، اس میں تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک کے تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد من، ناظرین من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معنی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو کل 11 کلمات میں 4 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 یوم اور ایام، نمبر 3 قال میں قول، نمبر 4 من میں من معان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علی زبر قا، را با زبر رب، با زیر بی، قال ربی، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، ضا را زیر زر، نون یا زیر نی، فانظرنی، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، یا واو زبر یو، میم زیر می، یومی، یا با پیش یب، عین زبر آ، ثا وا پیش سو، نون زبر نا، یبعثون، یہاں وقف پڑھیں گے تو یبعثون پڑھیں گے۔ قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قال، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، قال فإنک، میم زیر می، نون لام زبر نل، میم نون پیش من، ضا زبر ضا، را یا زیر ری، نون زبر نا، من المنظرین، یہاں وقف کریں گے تو من المنظرین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔
تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، فا پس انذر تو مہلت دے نی مجھے، الا تک یومی اس دن، یبعثون جس دن اٹھائے جائیں گے، یبعثون اٹھائے جائیں گے۔ قال فرمایا، فا پس انا بے شک یہ تحقیق کا تو من سے المنظرین مہلت دیے ہوا ہوں، مہلت دیے ہوا ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرین۔ اس نے کہا، اے میرے رب تو مجھے یوم حشر تک کی مہلت دے۔ فرمایا، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب تو مجھے یوم حشر تک کی مہلت دے۔ فرمایا، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب، اور تفسیر میں ظاہر ہے کہ اس میں ناظرین جو فرمایا گیا کہ شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ باقاعدہ اس نے ایک تکبر کیا، ایک لوجک پیش کی کہ لوجک کیا پیش کی، اس نے کہا کہ جس طرح ہم نے پہلے روایت بھی عرض کی، جو روایت ہے وہ عرض کی جائے گی انشاءاللہ، کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو اس وقت اس نے یہ چکر لگا رہا تھا کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ مخلوق بنا رہا ہے، اور پھر جب بنایا اور پھر آگے آپ پڑھیں گے بلکہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ظاہر ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اور جب اس سے پوچھا کہ ما لک الا تکون مع الساجدین، یہ آیت نمبر 32 ہے کہ تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ لم اکن لی اسجد، میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، بشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ جس کو تو نے بچتی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ تو اس کے بعد ناظرین فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، تو نکل یہاں سے، تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک کی لعنت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے اٹھائے جانے دن تک کی مہلت دے۔ اب یہاں پر ناظرین اس کا مقصد یہ تھا کہ یعنی نفخہ ثانی تک اسے مہلت دی جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے جو مہلت دی وہ نفخہ اولی تک دی کہ فإنک من المنظرین، کہ تو ان میں سے ہے کہ جن کو مہلت دی گئی ہے، یعنی الی یوم الوقت المعلوم۔ یہاں پر یہ بھی آگے پڑھیں گے کہ معین وقت کے دن تک، یعنی نفخہ اولی تک اسے مہلت دی گئی۔ اچھا، اس نے ایک لوجک یہ پیش کی کہ میں جو ہے نا مطلب آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ آدم مٹی سے بنا ہوا ہے، اور آگ مٹی سے جو ہے نا وہ افضل ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی اس کی لوجک بالکل غلط تھی، اس میں یہ صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مٹی اور آگ کا اگر موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو ناظرین مٹی ہر اعتبار سے آگ سے افضل ہے، کیونکہ آگ میں سرکشی ہے اور مٹی میں تواضع ہے۔ اللہ تعالیٰ تواضع کو پسند فرماتا ہے، سرکشی کو پسند نہیں فرماتا۔ تو ناظرین و سامعین، اس اعتبار سے بھی مٹی آگ سے افضل ہے۔ دوسرا یہ کہ آگ جو ہے نا یہ چیزوں کو فنا کرتی ہے اور مٹی چیزوں کو محفوظ کرتی ہے۔ آج کل یہ بینکس وغیرہ ہیں، لاکرز وغیرہ ہیں، لیکن پرانے وقتوں میں لوگ جو ہے وہ زمین میں اپنا خزانہ یا اپنا مال و اسباب دبا کر محفوظ کیا کرتے تھے۔ تو مٹی جو ہے یہ فنا نہیں کرتی، بلکہ یہ مٹی تو محفوظ کرتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے یہ جو پھل فروٹس ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اسی سے پیدا فرماتا ہے، مٹی سے، زمین سے۔ اور ناظرین، یہ جو آگ ہے یہ
یہ تمام چیزوں کو کھا جاتی ہے، تمام چیزوں کو فنا کرتی ہے، یہ جلا دیتی ہے، اور مٹی میں یہ چیزیں نہیں. تو ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو مٹی آگ سے افضل ہے، لیکن سرکشی تھی نا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا. تو پھر اس نے یہ جواب یہ کہا کہ میں جو ہے وہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے ہوں، یہ مٹی سے، تو یہ مفضول ہوئے اور میں افضل ہوا، یعنی میں افضل ہوں اور یہ کیا کہتے ہیں افضل نہیں ہے، میں ان سے زیادہ بہتر ہوں. تو زیادہ بہتر تو کم والوں کو سجدہ نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین نے پھر جواباً فرمایا کہ تو مردود ہے. پھر ناظرین یہ بھی ہے کہ یہ بھی فرمائے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ پھر اس نے یہ کہا کہ میں ضرور گھات لگا کر بیٹھوں گا اور تیرے بندے کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے آؤں گا اور اسے بہکاؤں گا. ناظرین و سامعین، آج آپ دیکھ لیں کہ اسے یہ ہے کہ یہ مطلب بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں پر بھی نیک کام بندہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ بہکا دیتا ہے. جہاں پر بندہ یعنی جہاں پر برائی ہوتی تو اس کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے، اسے بڑا آسان کر کے پیش کرتا ہے. تو یہ شیطان کے جو ہے وہ حربے ہیں، وہ اسے آزماتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے بندوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیوں کی طرف نہ آئے بلکہ گناہوں کی طرف جائے اور یہ تباہ و برباد ہوں. کیونکہ شروع دن سے آدم علیہ السلام سے حسد ہے اس کا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے بھی اس کا حسد شروع دن سے ہے. جب آدم علیہ السلام سے نفرت ہے تو پھر ان کی اولاد سے بھی یہ نفرت کرتا ہے. اور پھر ناظرین یہاں پر یہ بھی میں عرض کروں کہ یہ جو شیطان کے پیچھے جاتے ہیں نا، تو روز قیامت شیطان کچھ کام آنے والا نہیں ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فخلفتکم. یہ جب جو ہے وہ معاملہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ میں نے جو وعدے کیے تھے وہ سچے نہیں ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا ہے. اور وما کان لی ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. تو اس نے کہا، وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں جو ہے وہ بلایا تھا، دعوت دی تھی، میں نے دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہے گا کہ میرا تجھ پر تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں بہکایا، تم آ گئے. اور اب جو ہے نا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اور میں کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ بھاگ جائے گا، یہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ نہیں رہے گا اور اس وقت بری ذمہ ہو جائے گا. تو شیطان کی پیروی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس رحمان کی طرف ہم جائیں کہ جو رحمان رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جو غضب بھی فرماتا ہے، وہ جو ذوالجلال والاکرام بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور وہ مالک الملک ہے، خالق و مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. لیکن ناظرین ہمیں اس کی طرف جانا ہے جو رحم فرمائے گا نا، جو روز قیامت ہماری بخشش فرمائے گا. ہم ان کی بارگاہ میں جائیں، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے. تو یہ ہے کہ یہ مطلب بہکاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے نا کہ حدیث پاک میں کہ یہ خون کی طرح گردش کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کو کوئی مکمل تسلط نہیں ہے، یہ بہکاتا ہے، لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں شیطان سے محفوظ و مامون فرمائے. جب کبھی اس طرح ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو یہ انشاءاللہ بھاگ جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اپنے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب قابلہ والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربی، قال میں لام کو کھینچے مت. قال ربی، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابستان والا سے. جی بیٹا سنائیے.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی سنائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سے آپ جی 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 سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابشرتمونی. نہیں یہاں سے قال ربی آیت نمبر 36 اور 36. ٹھیک ہے سر. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی نہیں ربی میں با کو کھینچیں گے نہیں. ربی فانظرنی. قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. بب منظرین من المنظرین یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ صحیح بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. جزاک اللہ خیر. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے. پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.